السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے ایک ایسی کنٹری کی کہ جس کے بارے میں جتنا جانیں اتنا ہی انسان کا حیرت اور تجسس بڑھتا جائے۔ ایک ایسی کنٹری کہ جہاں کے لوگ دنیا میں ہر کام میں پہلے نمبر پر آتے ہیں، چاہے وہ بہادری یا جرت مندی ہو یا پھر مہمان نوازی کی بات ہو، ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ یا ایک ایسا ملک کہ جو ایک وقت میں اتنا امیر تھا کہ اس نے جاپان تک کو قرضہ دیا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ ہے پاکستان، ہمارا اپنا اور پیارا وطن پاکستان۔ آخر پاکستان کے پاس وہ کون سے ریکارڈز ہیں جن کو آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں توڑ سکا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں چاروں موسم اپنے بھرپور رنگ دکھاتے ہیں؟ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے اپنے اس شاندار اور دلکش سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ یہ نام 23 مارچ 1956 کو پاکستان کے آئین کے نفاذ کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ پاکستان دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور استان، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین۔ پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33واں بڑا ملک بناتا ہے۔ یہ رقبہ پاکستان کو جغرافیائی طور پر ایک اہم مقام عطا کرتا ہے، جہاں مختلف موسم، زمین کی مختلف اقسام اور بہت زیادہ قدرتی وسائل دستیاب ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی۔ پاکستان کے شمال میں دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت یعنی چین واقع ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی سب سے طویل سرحد ہے، اور یہ سرحد دونوں ممالک کے تاریخی اور جغرافیائی تعلقات کی گواہی دیتی ہے۔ مغرب میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد ہے، جسے ڈیورن لائن کہا جاتا ہے۔ جنوب مغرب میں ایران کے ساتھ سرحد موجود ہے، اور پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب کا وسیع ساحل ہے، جو اسے ایک اہم بحری راستہ فراہم کرتا ہے۔ گوادر بندرگاہ اس خطے میں معاشی ترقی کے لیے ایک اہم مرکز بنتی جا رہی ہے۔ دوستو، پاکستان کی کل آبادی 24,14,90,000 ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بناتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی یعنی تقریباً 53% صرف پنجاب میں رہتا ہے، اور پنجاب کے زیادہ تر لوگ زراعت سے منسلک ہیں، جو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی آفیشیل زبان اردو ہے، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو کے پاکستان کی قومی زبان ہوتے ہوئے بھی پورے پاکستان میں صرف 23% لوگ ہی اردو بولتے ہیں، جبکہ 39% لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر زبانیں جیسے بلوچی، سندھی، سرائکی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرائکی زبان کو دنیا کی سب سے میٹھی ترین زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لہجے میں ایک طرح کی مٹھاس ہے جو اسے یہ مقام عطا کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے کم عمر مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز پاکستانی بچی عرفہ کریم رندھاوا کے پاس ہے؟ عرفہ نے یہ کارنامہ صرف 9 سال کی عمر میں انجام دیا اور 2004 میں مائیکروسافٹ سرٹیفیکیشن حاصل کر کے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ عرفہ کریم 2 فروری 1995 کو پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کیا اور عالمی سطح پر پہچانی جانے لگی۔ ان کا نام کم عمری میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس نے عرفہ کریم کو خصوصی طور پر اپنے پاس بلایا اور انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ عرفہ کریم کو حکومت پاکستان نے بھی ان کی کامیابی پر ستارہ امتیاز اور دیگر قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا۔ لیکن بدقسمتی سے عرفہ کریم 14 جنوری 2012 کو صرف 16 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی موت دماغی فالج کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوئی۔ عرفہ کریم کے اعزاز میں لاہور میں ایک آئی ٹی پارک کا نام عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک رکھا گیا، جو ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ عرفہ کریم کا نام آج بھی کم عمر اور باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ان کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل ہے۔ یہ نہ صرف ایک کھیل بلکہ قوم کو متحد کرنے والا جذبہ بھی ہے، جو ہر طبقے، نسل اور عمر کے افراد کو جوڑتا ہے۔
پاکستان نے کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان نے 1952 میں کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا اور اسی سال ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف کھیلا۔ پاکستان نے کئی نامور کرکٹر پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ ان میں عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، جاوید میاں داد، شاہد آفریدی، یونس خان اور بابر اعظم شامل ہیں۔ 2016 میں پاکستان نے اپنی کرکٹ لیگ PSL کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں مقبول ہو گئی۔ یہ لیگ نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کو موقع فراہم کرتی ہے بلکہ پاکستان میں کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک بہترین تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کے پاس ایسے ریکارڈز بھی موجود ہیں جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا؟ ان میں سب سے پہلے آتا ہے تیز ترین گیند باز۔ دنیا کے تیز ترین گیند بازوں میں پاکستان کے شعیب اختر کا نام سر فہرست ہے۔ شعیب اختر کو کرکٹ کی دنیا میں راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ اپنی رفتار اور جارحانہ باؤلنگ کے لیے مشہور ہیں۔ شعیب اختر نے 22 فروری 2003 کو جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دنیا کی سب سے تیز ترین گیند کروائی اور یہ ریکارڈ آج تک برقرار ہے اور شعیب اختر کو کرکٹ کی تاریخ کا تیز ترین باؤلر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے لمبا چھکا مارنے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے جو کہ پاکستانی شاہد آفریدی نے اپنے نام کیا اور یہ چھکا 153 میٹر کا تھا۔ شاہد آفریدی نے یہ چھکا 2005 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک میچ میں مارا تھا۔ یہ چھکا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے کرکٹ شائقین کو دنگ کر دیا اور شاہد آفریدی کی بیٹنگ کے جنون اور طاقت کو ایک بار پھر ثابت کیا۔ شاہد آفریدی کو کرکٹ کی دنیا میں بوم بوم آفریدی کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ اپنی طوفانی بیٹنگ اور بڑے چھکوں کے لیے مشہور ہیں۔ شاہد آفریدی کا 153 میٹر کا چھکا آج بھی کرکٹ کی تاریخ کے یادگار لمحوں میں سے ایک ہے اور اس نے ان کی طاقتور بیٹنگ کو عالمی سطح پر مشہور کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی پرچم بھی پاکستان میں بنایا گیا تھا جس کی تشکیل 2014 میں ہوئی؟ اس انسانی پرچم میں تقریباً 4 ملین افراد نے حصہ لیا اور یہ اعزاز پاکستان نے اپنے نام کیا۔ یہ عظیم الشان انسانی پرچم 13 اگست 2014 کو پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر تشکیل دیا گیا۔ یہ پرچم لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بنایا گیا تھا جو ایک عالمی ریکارڈ بن گیا۔ اس کے علاوہ 2008 میں بھارت میں بھی ایک انسانی پرچم بنایا گیا تھا جس میں 1.5 ملین افراد نے حصہ لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ایدی فاؤنڈیشن کا ایمبولینس نیٹ ورک دنیا میں سب سے بڑا ہے؟ اس نیٹ ورک میں 1800 سے زائد ایمبولینس شامل ہیں جو پاکستان کے مختلف حصوں میں مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن نہ صرف ایمبولینس سروس فراہم کرتی ہے بلکہ ان کی دیگر خدمات میں مفت دوا، یتیم خانہ، سینئر سٹیزن ہوم، بے سہارا خواتین کی پناہ گاہیں اور کفن دفن کی خدمات بھی شامل ہیں۔ عبدالستار ایدی کو انسانیت کے لیے کی جانے والی ان خدمات کے لیے نیلین گرانٹ، لوگان گولڈ میڈل اور ہلال پاکستان جیسے اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عبدالستار ایدی 8 جولائی 2016 کو انتقال کر گئے لیکن ان کی فاؤنڈیشن آج بھی ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کے بعد ان کی بیوی بلقیس ایدی اور ان کے خاندان نے ایدی فاؤنڈیشن کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سرائکی کو اکثر دنیا کی سب سے میٹھی زبان کہا جاتا ہے؟ یہ زبان خاص طور پر جنوبی پنجاب، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور سرائکی بیلٹ کے دوسرے حصوں میں بولی جاتی ہے۔ سرائکی کے الفاظ، جملے اور تلفظ اپنی نرم اور دلکش آواز کے لیے مشہور ہیں جو اسے دوسرے علاقوں اور زبانوں کے مقابلے میں ایک خاص مقام دیتا ہے۔ پاکستان کو پہاڑوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کی جنت ایک خوبصورت اور دلچسپ لقب ہے جو پاکستان کے مختلف پہاڑی علاقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں کو دنیا بھر میں اپنے قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور خوبصورت جھیلوں کے لیے شہرت حاصل ہے۔ ان پہاڑی علاقوں میں مری، ناران کاغان، ہنزا، اسکردو اور کشمیر کی وادیاں شامل ہیں۔ یہ جنتی علاقے قدرتی خوبصورتی اور سکون کی پناہ گاہیں ہیں جہاں کے پہاڑ، جھیلیں اور وادیاں نہ صرف قدرتی دلکشی کا باعث ہیں بلکہ ذہنی سکون کا بھی ذریعہ ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھیوڑا سالٹ مائنز پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے اور یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان بھی کہلاتی ہے۔ یہ کان پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر کھیوڑا میں واقع ہے جو اسلام آباد سے تقریباً 160 کلومیٹر اور لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
کھیوڑا سالٹ مائنز کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا تھا، جب مغل بادشاہ اکبر کے دور میں یہاں نمک کی کھدائی شروع ہوئی۔ بعد میں یہ کان 1872 میں برطانوی حکام کے زیر انتظام آ گئی اور اس وقت سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کھیوڑا سالٹ مائنز میں موجود نمک کی مقدار دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں 82% ہمالین سالٹ پایا جاتا ہے، جو اپنی خالصیت اور خصوصیات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا آم پیدا کرنے والا ملک بھی پاکستان ہے، اور ہر سال لاکھوں ٹن آم پیدا کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں خوشبودار، میٹھے اور ذائقے میں بہترین آم پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں اپنے بہترین ذائقے کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں جیسے پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آم کی پیداوار کی جاتی ہے۔ یہاں کی مشہور آم کی اقسام میں چونسا، دسہری، سندلی اور لنگڑا شامل ہیں۔ پاکستان اپنے آم دبئی، سعودی عرب، قطر اور برطانیہ جیسے ممالک میں بھیجتا ہے، جہاں کے لوگوں میں یہ اپنے ذائقے کے لیے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ پاکستان کا ایک اہم شہر ہے جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ شہر اپنی صنعتی ترقی اور تجارتی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین کھیلوں کا سامان اور میڈیکل ایکوپمنٹ سیالکوٹ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال بھی سیالکوٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں 2022 میں قطر ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال الرحلہ بھی سیالکوٹ میں ہی تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، تربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فل ڈیم ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ہزارہ کے علاقے تربیلا میں واقع ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے اور دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر کا آغاز 1968 میں ہوا تھا اور یہ 1976 میں جا کر مکمل ہوا۔ تربیلا ڈیم کی اونچائی تقریباً 469 فیٹ، اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 9000 فیٹ اور اس کا حجم تقریباً 12.3 ملین کیوبک میٹر ہے، جسے دنیا کے سب سے بڑے ارتھ فل ڈیم کی حیثیت حاصل ہے۔ تربیلا ڈیم کا ہائیڈرو پاور پلانٹ 3478 میگا واٹ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو پاکستان کی مجموعی توانائی کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ فراہم کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے سیلاب کے دوران پانی کا بہاؤ قابو کیا جاتا ہے، جو جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی زراعت ملک کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے، جو لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اور ملک کی جی ڈی پی میں ایک اہم حصہ ڈالتی ہے۔ پاکستان کی زراعت ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً 24% حصہ فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کی زرعی پیداوار کے بڑے حصے میں چاول، گندم، کپاس، گنا اور دالیں شامل ہیں۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار ایک اہم فصل ہے جو خوراک کے لیے بنیادی طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ فصل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں زیادہ اگائی جاتی ہے۔ چاول کی پیداوار پاکستان کے جنوبی علاقوں میں خصوصاً سندھ اور پنجاب میں بڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا کپاس پیدا کرنے والا بھی ملک ہے۔ کپاس کی پیداوار نہ صرف مقامی صنعت کے لیے اہم ہے بلکہ برآمدات کا بھی ایک بڑا حصہ فراہم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان سٹیل ملز کی، جو کراچی کے بن قاسم کے صنعتی علاقے میں 19,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم صنعتی منصوبہ تھا۔ یہ 1973 میں قائم کیا گیا اور 1981 میں پیداوار کا آغاز ہوا۔ پاکستان سٹیل ملز کی تعمیر میں سابق سوویت یونین نے اہم کردار ادا کیا، جو اس وقت پاکستان کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات رکھتا تھا۔ اس منصوبے کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کی مشینری فراہم کی گئی۔ پاکستان سٹیل ملز کی ابتدائی پیداواری صلاحیت 1.1 ملین ٹن سالانہ رکھی گئی تھی، لیکن اس کی توسیع کے ذریعے اسے 3 ملین ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹیل ملز ایک وقت میں تقریباً 40,000 افراد کو روزگار فراہم کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بد انتظامی، کرپشن اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ ادارہ مسائل کا شکار ہو گیا۔ 2008 کے بعد پاکستان سٹیل ملز کی حالت زار مزید خراب ہوتی گئی اور پیداوار تقریباً بند ہو گئی۔ حکومت نے کئی بار اس کی بحالی کے منصوبے بنائے اور نجکاری کی کوششیں بھی کی، لیکن ابھی تک کوئی دیر پا حل نہیں نکالا جا سکا۔ اس وقت پاکستان سٹیل ملز نہ صرف اپنی صنعتی حیثیت کھو چکا ہے بلکہ ہزاروں ملازمین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے جو مالی مسائل کا شکار ہے۔
اس کے باوجود یہ منصوبہ آج بھی ملک کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے اور ایک بار پھر بحالی کی امید رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے کیپٹل سٹی کی۔ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے۔ یہ شہر مارگلا ہلز کے دامن میں واقع ہے اور ملک کا سیاسی، انتظامی اور ثقافتی مرکز ہے۔ اسلام آباد کو 1960 کی دہائی میں پاکستان کے نئے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے کراچی کو دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کا شہر عالمی شہرت یافتہ ماہرین نے جدید ڈیزائن کے مطابق بنایا تھا۔ شہر کی سڑکوں کا نظام بڑے پیمانے پر رنگولی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صاف اور وسیع سڑکیں اور باغات شامل ہیں۔ اسلام آباد کو ترقی اور صفائی کے حوالے سے پاکستان میں ایک نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے صدر کا دفتر، وزیر اعظم کا دفتر، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر اہم عدلیہ کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے اور اس کی سرحدیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں، جبکہ اس کا ساحلی علاقہ بحیرہ عرب کے ساتھ متصل ہے۔ بلوچستان کی زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں معدنیات، توانائی کے ذخائر، زرعی زمینیں اور سمندری وسائل شامل ہیں۔ بلوچستان میں مختلف قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں، جن میں کوئلہ، چاندی، سونا اور قیمتی پتھر شامل ہیں۔ بلوچستان میں قدرتی گیس اور خام تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ڈیرہ بگٹی اور پشاور کے قریب گوٹکی میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ توانائی کے ذخائر پاکستان کی توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے صوبے اور ملک کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان وسائل کی حفاظت، بہتر انتظام اور حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے امکانات کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی بلوچستان میں موجود ہے، جسے گوادر بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے پاکستان کی اہم ترین خصوصیات، اس کی تاریخ اور قدرتی اور اقتصادی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بے شمار وسائل، عظمتیں اور ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس سرزمین کو بہتر بنانے اور اس کی شناخت کو عالمی سطح پر مزید مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔